Set. Over to you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو اس روایت کا خیر مقدم کرنا چاہیے. بہت عرصے سے یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ بار کے اندر سینئر جونیئر کی تقسیم منفی اثرات مرتب کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سینئر جونیئرز میں صحت مند رابطے کا فقدان تھا. بار کی روایات میں یہ شامل تھا کہ بار رومز میں سینئرز بیٹھے رہتے تھے اور نوجوان وکلاء ان سے پیشہ وارانہ اور زندگی کے دیگر امور کے بارے میں بھی رہنمائی سیکھتے رہتے. تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ بار رومز کا کلچر بدل گیا. بار رومز کا کلچر پیشہ وارانہ نہیں رہا، وکیلانہ نہیں رہا. نتیجتاً ایک خلیج آ گئی سینئرز اور جونیئرز کے درمیان، اور اس خلیج کو پھر منفی طور پر استعمال بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں خلیج وسیع تر ہوتی گئی. یہ ایک کوشش ہے کہ اس خلیج کو پاٹا جائے. بنیادی بات وکالت میں یہ سمجھنے کی ہے کہ وکالت اپنی حیت کے اعتبار سے اسٹرکچرلی ایک سکل ہے، ایک ہنر ہے. ایک ہنر ہے، ایک ایسا ہنر ہے جس کی اپ ڈیٹنگ کے لیے نالج کی ضرورت پڑتی ہے. بذات خود یہ کوئی علم نہیں ہے. وکالت قانون سے متعلق علم کو استعمال کرنے کی مہارت کا نام ہے، اور ہمارے پاس اس مہارت کا جواز قانونی علم ہوتا ہے جو ہم کالجز سے پڑھ کے آتے ہیں، اور وکالت کی سکل پھر ہم یہاں آ کے سیکھتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. لاء کالج ہمیں وکالت نہیں سکھاتا، قانون پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ قانون کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے، قانون کو کیسے جانا جا سکتا ہے. اور قانون پڑھنے میں بھی ایک بہت اہم بات، بنیادی بات یہ ہے، کوئی بھی شخص سارا قانون نہیں پڑھ سکتا. ایک عمر میں یہ بات، ایک انسانی عمر میں یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سارا قانون پڑھیں. قانون جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ طریقہ آتا ہو جس سے ریلیونٹ قانون آپ ڈھونڈ سکیں، نکال سکیں اور اس کو پڑھ سکیں. جو قانونی علم کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قانون ڈھونڈنا آ جائے کہ اس بارے میں قانون، اس مسئلے کے بارے میں، اس پروپوزیشن کے بارے میں قانون کہاں سے مل سکتا ہے. یہ سکل اگر آپ کو آ گئی تو یہ ہے قانونی تعلیم. اب وہ جو پڑھا ہے اس کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے، اس مہارت کا نام وکالت ہے. اگر بہت مختصر معنوں میں وکالت کے کنٹینٹ کی نہیں، وکالت کے آبجیکٹو کی ڈیفینیشن کی جائے تو وکالت کا مطلب یہ ہے اسسٹنگ اے کورٹ آف لاء in the administration of justice while representing one of the parties. So primarily ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے ساتھ ہے. ہماری کمٹمنٹ پرائمریلی وکالت کی سکل میں ہماری پرائمری ڈیوٹی از ٹورڈز ڈسپنسیشن آف جسٹس، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. So we are called as officers of court. لیکن وہ جیسے دنیا کے ہر شعبے میں تنزلی ہے، ڈیٹیریشن ہوئی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوئی ہے. نتیجتاً وکالت کے بارے میں بہت مسکنسیپشنز عام ہو گئی ہیں. وکیل جھوٹ بولتے ہیں، وکیل جو پیسے دے اس کے ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جب ہم نے لاء کالج میں داخلہ لیا تو ہمارے ایک پرنسپل تھے پروفیسر ایم این رضوی. جو پہلی بات انہوں نے ہمیں بتائی وہ آکوپیشن اور پروفیشن میں فرق بتایا کہ جو اردو کا لفظ پیشہ ہے اس کے لیے انگلش میں 2 لفظ استعمال ہوتے.
آکوپیشن بھی استعمال ہوتا ہے, پروفیشن بھی استعمال ہوتا ہے. آکوپیشن اور پروفیشن میں فرق کیا ہے؟ پروفیشن میں جو پہلی کمٹمنٹ ہے وہ کسی سروس کے ساتھ ہوتی ہے, اور سیکنڈ کمٹمنٹ آپ کو اپنی فیس کے ساتھ, پیسے کے ساتھ یا کمائی کے ساتھ ہوتی ہے. آکوپیشن میں فرسٹ اینڈ لاسٹ کمٹمنٹ آپ کی پیسے کے ساتھ ہوتی ہے. سو لا از اے پروفیشن. ٹھیک, ہماری پہلی کمٹمنٹ جو ہے وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے ساتھ. بہت سارے غلط العام عقائد ہمارے بارے میں بن گئے ہیں. بعض اوقات ہم اپنے رویوں اور اپنے کردار سے ان کو ہوا بھی دیتے ہیں اور وہ مقبول بھی ہو جاتے ہیں. مثلا ایک مثال دیتا ہوں, وکیل جھوٹ بولتے ہیں. وکیل آف ہز اون بولتا ہی کچھ نہیں, لہذا جھوٹ کہاں سے بولے. میں آف مائی اون تو کچھ نہیں بولتا. میں جب بھی حقائق بولتا ہوں, جب بھی میں حقائق بولتا ہوں تو وہ حقائق بولتا ہوں جو مجھے انسٹرکٹیڈ ہیں, اپنی طرف سے تو نہیں بولتا. میرا کلائنٹ مجھے انسٹرکٹ کرتا ہے واقعات مقدمہ کے بارے میں, اور صرف مجھے انسٹرکٹ نہیں کرتا. جب میں اس کی پلینٹ لکھتا ہوں تو نیچے ویریفائی کرتا ہے آف ہز اون, ویریفائڈ آن اوتھ that the contents of para 1 to such are true to the best of my knowledge and para such and such is true to the best of my information. تو یہ سارا اس کا ہوتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں اگر وہ واقعاتی ہے تو میرے کلائنٹ کا بتایا ہوا ہے اور آن اوتھ بتایا ہوا ہے, اور جو میں قانونی بول رہا ہوں وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا میں اپنی طرف سے تو بول رہا ہوں. لہٰذا یہ کہنا کہ وکیل جھوٹ بولتے ہیں, یہ در حقیقت ہم نہیں جھوٹ بولتے, ہمارے پیچھے کھڑا ہوا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور وہ معاشرہ ایسا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے جس کا اس نے حلف بھی دیا ہوتا ہے. جب وہ پلینٹ پہ حلف کو سائن کرتا ہے تو وہ در حقیقت میرے سامنے بھی حلف دے رہا ہوتا ہے کہ وہ جو مجھے بتا رہا ہے وہ سچ ہے. ٹھیک, یہ بڑی ایک غلط بات ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ یہ مجرموں کی بھی وکالت شروع کر دیتے ہیں. یہ معاشرے کے ناپسندیدہ افراد کی بھی وکالت شروع کر دیتے ہیں. تو معاشرے کا ناپسندیدہ ہونا یا مجرم ہونا یہ میں نہیں طے کرتا, نہ معاشرے کو یہ حق ہے وہ یہ طے کرے. یہ حق عدالتوں کے پاس ہے کہ وہ کسے مجرم کہے اور کسے مجرم نہ کہے. ہم صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ قانون کے مطابق اس کو مجرم کہا جانا چاہیے یا نہیں کہا جانا چاہیے, یا جو واقعات اس کے مجرم ہونے کے حق میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. اب کوئی مجرم ہو یا کوئی ملزم ہو, قانون اس کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی ملے, اور فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی میں اس کی ایک لیگل پروفیشنل کے ذریعے ریپرزنٹیشن بھی اس کا حق ہے. ہم وہ حق پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں بھی ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے. جتنے حقائق سے متعلق ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی انسٹرکشنز پہ کہہ رہے ہوتے ہیں, جو قانون کے متعلق کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کتاب سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک تیسری بات بھی وکالت کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ جناب جج انصاف نے کرنا, انصاف جج نے کرنا ہوتا ہے, چاہیے موکل کو ہوتا ہے, وکیل بیچ میں ایسے ہی اپنے پیسے چھاپ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. میں ہمیشہ اپنے نئے آنے والے بچوں سے یہ کہتا ہوں, ماڈرن دنیا میں گڈس کے ساتھ سروسز بھی ایک کمرشل کموڈٹی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سروسز بیچ رہے ہوتے ہیں. سروسز میں ہمارے آرز بھی شامل ہوتے ہیں, سروسز میں ہماری کیپیبلٹی بھی شامل ہوتی ہے. دیٹ از واٹ وی آر سیلنگ, اینڈ واٹ وی آر سیلنگ از وی آر بینگ پیڈ فار دیٹ. اور ہم کوئی کسی کو زبردستی گھسیٹ کے اپنے پاس تو نہیں لاتے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں یہ پروپوزیشن ہے, یہ لیگل پروپوزیشن ہے,
اس کے بارے میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے. ایک اچھے وکیل، بلکہ میرے خیال میں ایک وکیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق جاننے کے بعد جو اس کے قانونی کانسیکوینسز ہیں ان کے بارے میں اپنے کلائنٹ کو درست طور سے رہنمائی کرے، درست طور سے، اور اس کو بتائے اس کا ممکنہ کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ کوئی 15-20 سال سے یہ وبا آ گئی ہے ریلیف سیل کرنے والی. ایک وکیل کا کام ریلیف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو پہلا درس مجھے میرے سینئر نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ مقدمے کے فیصلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیٹ از ان بٹوین دی کلائنٹ اینڈ دا جج. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو اٹ. جب ہم نئے نئے پیش ہوتے تھے اپنے سینئر کے ساتھ تو ہمیں بڑا ہوتا تھا اس مقدمے کا مقدر کیا ہوگا، تو ہم کورٹ کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے، تو ہمیں ہمارے سینئرز منع کرتے تھے. My job as an advocate finishes when my client is not in need of representation. It finishes. جب ریپرزنٹیشن کا سکوپ ختم ہو گیا تو میری وکالت کا سکوپ ختم ہو گیا. مجھے صرف یہ انشور کرنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنے کلائنٹ کو آنیسٹلی اینڈ کمپٹنٹلی، صرف آنیسٹلی کوالیفیکیشن میں 2 ہیں، آنیسٹلی اینڈ کمپٹنٹلی ریپرزینٹ کر دیا ہے. اگر میں نے کر دیا ہے تو اس کے بعد سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس کے کانسیکوینس سے میرا کوئی تعلق نہیں. مقدمات ہارے بھی جاتے ہیں، جیتے بھی جاتے ہیں. مقدمہ ہارا جانا اور جیتا جانا مقدمے کے میرٹ پہ ہونا چاہیے، میری نالائکی اور لائکی پہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اچھا وکیل ہمیشہ یہ انشور کرتا ہے. یہ جو ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا اور میں نے بری کرا دیا، یہ وکالت نہیں ہے. معاف کیجیے اگر کسی کو کوئی اس پہ ناراضگی یا وہ ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. یہ وکالت نہیں ہے. بری کروانے یا سزا کروانے سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق یہ ہے مائی کلائنٹ شوڈ بی ریپرزینٹیڈ پراپرلی اینڈ دیٹس اٹ. اس سے بڑھ کر میرا کوئی تعلق نہیں. اسٹے ملتا ہے یا نہیں ملتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں نے اسٹے پراپرلی آرگیو کیا ہے، اس سے میرا تعلق ہے، اور کمپٹنٹلی آرگیو کیا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آنیسٹی کی پہلی شرط کمپٹنس ہوتی ہے. ایک جاہل اور نالائق آدمی آنیسٹ ہو نہیں سکتا، چونکہ آنیسٹی کا تقاضا ہے کہ جو جیسے کیا جانا چاہیے ویسے کیا جائے. اگر مجھے کیا جانا آتا ہی نہیں ہے تو ہاؤ کین آئی کنڈکٹ مائی سیلف آنیسٹلی؟ ہاؤ کین؟ تو میں نے گزارش کی، وکالت ایک مہارت ہے، اس کی اپ ڈیٹنگ کے لیے نالج چاہیے. اور مشکل یہ ہے کہ نالج کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ کا نہیں چاہیے. آف ایوری کانٹمپریری فیلڈ آپ ایک کلاس سیکٹ کرتی ہے وکالت کے شعبے کو. وہ انجینئرنگ ہو، وہ آئی ٹی ہو، وہ کمیونیکیشن ہو، اینڈ ایوری تھنگ. So for being a good professional lawyer, ہمارے پاس کم از کم جو اسینشل نالج ہے، جو بنیادی نالج ہے ہمارے ان کانٹمپریری فیلڈس کا، ہمارے پاس ہونا چاہیے. وی مسٹ ہیو. ٹھیک. اور جب میں بنیادی نالج کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی فردر پروگریشن اور ڈیولپمنٹ کا مجھے پتہ ہو کہ کیسے ممکن ہے. اگر مجھے کمیونیکیشن کی بابت کچھ پڑھنا ہے تو میں کہاں سے پڑھ سکتا ہوں؟ آج کل ایک بہت غلط العام تصور آیا ہوا ہے علامہ گوگل مدظ اللہ کا. اس سے مہربانی فرما کر پرہیز فرمائیں. وہ انفارمیشن ہے، نالج نہیں ہے.
اٹس این انفارمیشن جب تک پروسیس نہیں ہوتی اور کسی خانے میں فٹ نہیں ہوتی نالج نہیں بنتی نہیں. تو وہاں انفارمیشن آپ کو مل جائے گی, نالج نہیں ملے گا. نالج آپ کو بکس سے اور ریلیونٹ فیلڈ میں جا کے ملے گا. کمیونیکیشن کا نالج وہاں سے ملے گا, آئی ٹی کا نالج وہاں سے ملے گا, جو نالج آپ کو چاہیے. اسلام آباد کا پرٹیکولرلی ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اور وہ کرائسس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سول اور کرمنل دونوں سائڈس پہ سیریس ٹرائل لائرس کی کمی ہے. سیریس ٹرائل لائرس, اور سیریس ٹرائل لائرس کے لیے ضروری ہے کہ پروسیجرل لاز آپ کی ٹپس پہ ہوں. پروسیجر لاز سی پی سی, سی آر پی سی, قانون شہادت, یہ آپ کی ٹپس پہ, اور آپ کو پروسیجر کے ہر سٹیپ کے بارے میں ایڈیکویٹ نالج ہو, ایڈیکویٹ لیگل نالج. ہماری بار کی چونکہ ابھی عمر کم ہے, لہذا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جتنے بھی سیریس ٹرائلز ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ باہر سے آ کے لائر کرتے ہیں. ہمارے یہاں جتنی ایک کلاس لیٹیگیشن ہے وہ دوسرے شہروں سے آنے والے لائرز کرتے ہیں. آپ ہائی کورٹ میں جا کے دیکھ لیں, پورے پاکستان سے لائرز آئے. اس کی ایک وجہ تو ہماری عمر کی کمی ہے, ہماری بار کی عمر ہی نہیں ہے. اور دوسری وجہ فن وکالت میں دلچسپی کا فقدان ہے. ہم جب جونیئرز تھے تو ہم اپنا زیادہ تر وقت عدالتوں میں گزارتے تھے, جہاں ہمیں پتہ چلتا تھا. مثلا جب ہم نے بار جوائن کی تو اس زمانے میں ایک مرڈر کیس چل رہا تھا پنڈی کے چوہانز اور یہ پنڈی کے جو ہیں پراچاس, ان کے درمیان. ایک سائڈ سے خواجہ احمد اقبال صاحب وکیل تھے اور دوسری طرف سے شیخ ظفر محمود صاحب وکیل تھے. تو یہ بڑا ایک کلاس ٹرائل سمجھا جاتا. تو ہم چھوٹی چھوٹی نوٹ بکس لے کر وہاں سارا دن کورٹ میں بیٹھے رہتے, جرح میں پوچھے گئے سوالات کا فارمیٹ تک لکھتے تھے کہ اس واقعے سے متعلق سوال کو ایسے فارمولیٹ کیا جا سکتا. یہی اسکل ہے, ہاؤ ٹو فارمولیٹ اے کوسچن ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن. یہ فن ہے, اسی کا نام فن وکالت. کوئی سجیشن کیسے دینی ہے, کوئی لیڈنگ کوسچن کیوں کر فارمولیٹ کرنا ہے, یہی ٹرائل ہے. تو ہم بیٹھے رہتے تھے, ہم وہ لکھ لیتے تھے. کوئی سائٹیشن اگر کسی نے کسی پروسیجرل پوائنٹ پہ دی, وہ سائٹیشن لکھ لیتے تھے, اس کو جا کے پھر پڑھتے تھے, اور پڑھ کے یہ دیکھتے تھے کہ پرنسپل آف لا کیا لیٹ ڈاؤن ہوا ہے. صرف ہیڈ نوٹس نہیں پڑھتے تھے. آج کل تو ہیڈ نوٹس کا ہائی کورٹ میں بھی ہیڈ نوٹس پڑھے جا رہے ہوتے. تو ہم زیادہ وقت عدالتوں میں بسر کرتے تھے, اور عدالتوں میں مختلف سینئر لائرز کو سنتے تھے اور اس سے پھر سیکھتے تھے. جہاں سمجھ نہیں آتا تھا پھر اپنے سینئر سے آ کے پوچھتے تھے, خواجہ صاحب نے آج اس سوال کو یوں کیسے فارمولیٹ کیا. ہمارے پاس سیکھنے کا ایک اور شعبہ بھی تھا. اس زمانے میں فوٹو کاپی کا رواج نہیں ہوتا تھا, تو ایک ٹرم ہوتی تھی مثل معائنہ. مثل معائنہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ساری کورٹ فائل اپنے ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھی. اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا کہ ہمیں بہت ساری فائلیں جو تھی وہ پڑھنے کو مل جاتی تھی. ایک دفعہ تو ہر فائل ہم خود پڑھتے تھے. آج کل فائل پڑھنے کا بھی رواج نہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے ساتھی بغیر فائلوں کے اور بغیر بریف کے کورٹس میں اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں ڈیٹ لینے کے لیے. دس از سم تھنگ ویری بیڈ. کسی کیس میں اپیئر نہ ہوں جب تک آپ کو اس کے واقعات کا علم نہیں ہے. کم سے کم فائل پڑھے بغیر تاریخ لینے کے لیے بھی پیش نہ ہو. چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جج ایک سوال تو عموماً کر لیتے ہیں, اس مقدمے میں آج کیا ہونا تھا,
آپ کو اگر وہی نہیں پتا تاریخ کس بات کی لے رہے؟ بعض اوقات جج پوچھ لیتے ہیں یہ مقدمہ ہے کیا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ فائل پڑھنا در حقیقت آپ کے نالج میں مسلسل اضافے کا باعث بنتا ہے۔ پہلا کام اپنے دفتر میں یہ کریں کہ فائل پڑھیں، ہر مقدمے کی فائل پڑھیں، اور اس فائل کو پڑھنے میں اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو اپنے سینئر سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، اور پھر کورٹس میں اپیئر۔ وداؤٹ فائلز کورٹس میں اپیئر نہ۔ ایک دوسرا سوال جو اکثر مجھ سے جونیئر حضرات کرتے ہیں کہ جی فیس مانگتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، فیس مانگنے کا پتہ نہیں چلتا کتنی فیس مانگی جائے۔ آج میں آپ کو کلیہ بتا دیتا ہوں، پہلے فیس طے کرنا۔ ٹھیک، فیس طے کرنے کے کلیہ کے 3 فیکٹرز ہیں۔ پہلا فیکٹر ہے آپ کا اپنا سٹیٹس، آپ کا اپنا پروفیشنل سٹیٹس کیا ہے، اس کو آنیسٹلی ڈٹرمن کریں۔ خود کو شروع میں ایک بروہی نہ سمجھیں۔ دوسرا ہے والیوم آف دا بریف، بریف کیا ہے، اس میں اسٹیکس کتنی ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے، پیئنگ کیپیسٹی آف یور کلائنٹ۔ یہ 3 فیکٹر، ان 3 فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی فیس خود ڈٹرمن کریں، بجائے اس کے کہ آپ کا کلائنٹ آپ کی فیس ڈٹرمن کرے۔ اور واقعات سننے سے پہلے ان کو بتا دیں کہ میں آپ سے یہ چارج کروں گا، میں آپ سے یہ چارج کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یو آر رینڈرنگ ویلیویبل سروسز، یو آر سیلنگ ویلیویبل سروسز۔ اس کا افزانہ لینا آپ کا رائٹ ہے۔ فیس کو اپنا رائٹ سمجھیں، خواہ خواہ شرمندگی کا مظاہرہ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ پہ کوئی بخشش کر رہا ہے۔ یو آر سیلنگ یور سروسز، وین یو آر سیلنگ سم تھنگ تو اس کی پرائس تو ہونی چاہیے، ٹھیک۔ لیکن اپنی وکیلانہ خدمت کو صرف فیس کے ساتھ مشروط نہ کر دیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آیا ہے جو انصاف ڈیزرو کرتا ہے لیکن اس کے پاس پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ فیس کی نیگوسیشن میں گھسیں، اسے کہیں میں آپ سے اپنی فیس چارج نہیں کروں گا، صرف کاسٹ آف دی سوٹ یہ ہوگی، وہ آپ دے دیں، میں آپ کا کام کروں گا۔ کام کرنے سے انکار نہ کریں۔ وہ رقص کے بارے میں کہتے ہیں کہ رقص کرنے سے آتا ہے، اسی طرح یاد رکھیں وکالت بھی وکالت کرنے سے آتی ہے۔ جتنا وکالت کرنے کا موقع ملے اس کو ضائع نہ کریں، اس اپرچونٹی کو اویل کریں۔ آپ کے ہاں سے کچھ نہیں جائے گا لیکن آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ مل جائے گا۔ اینڈ ون سیٹسفائیڈ کلائنٹس وڈ برنگ یو 100 more، but not at the cost of your integrity, dignity, or not at the cost of justice۔ وکالت کو ہمیشہ سے ایک معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو ہمارے یہاں ڈیٹیریشن ہے یہ 15-20 سال پرانی بات ہے، اور اس ڈیٹیریشن کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے ہمارے کنڈکٹ کا رویہ۔ نہ صرف یہ کہ ہم نے لوگوں کو مایوس کیا ہے بلکہ ہم نے خود اپنے پیشے کو بھی مایوس کیا۔ ہم اس معاشرے کی بہت تھن پڑھی لکھی منورٹی میں سے سب سے بڑا سیکشن ہے، لہذا ہمیں معاشرے کی ذمہ داری بھی اپنے کاندھوں پر محسوس کرنی پڑے گی۔ اس معاشرے میں فکری اور ذہنی اعتبار سے بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ کیا جانے والا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس ابھی تک شہریت کے
بیسک کانسیپٹس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قانون اور انصاف کے بیسک کانسیپٹس کے بارے میں ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو یاد رکھیں صرف یہی نہیں کہ ہمارے وقار میں اضافہ ہوگا، بلکہ ہمارے سماجی اعتبار میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس سماجی اعتبار میں اضافے کے بینیفیشری بھی ہم خود ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ اب یہ جو انحطاط ہے اس کے متاثر بھی ہم ہیں۔ اب معاشرے میں عام یہ بات ہو گئی ہے کہ وکیل کرنے کے بجائے جج کر لیں، یہ عام بات ہے۔ اور کیوں جج کر لیں؟ اس لیے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے یہ انسلٹ ٹو اس ہے۔ اگر ہمارے ججز اچھے نہیں تو گالیاں دینے سے ان کو اچھا نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جب ہم بار میں آئے تھے تو ہمیں پہلا جملہ یہ سکھایا گیا تھا، A good bar ensures a good bench۔ ججز کو ہم سکھاتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں۔ جتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار اور ذہین اور قانون شناس ہم ہوں گے، اتنی پڑھی لکھی بینچ ہوگا، اتنا پڑھا لکھا قانون شناس بینچ ہوگا۔ یہ ہماری نالائقی ہے کہ جوڈیشری ہماری اپنے فرائض دیانتداری سے ادا نہیں کر رہی، یہ ہماری نالائقی ہے۔ اور ہم اس نالائقی کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ججوں کو گالیاں دے کے، یہ کوئی علاج نہیں، یہ ایک وکیل کے شایان شان علاج نہیں۔ ہمارے پاس کتنے وینیوز کھلے ہیں ججوں کی بددیانتی کو ننگا کرنے کے، لیگل وینیوز، اٹھائیں پروسیجر لا پڑے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان وینیوز کو آپٹ کریں، بجائے اس کے کہ جلوس نکالیں، اسٹرائکیں کریں، نعرے لگائیں۔ وہ مجھے نعروں سے یاد آیا، بار کے ایک الیکشن میں جب نتیجہ آیا تو بار میں نعرے بازی ہوئی اور لوگ ناچنے کودنے لگ گئے، تو شیخ ظفر محمود صاحب نے کہا، اٹھ شیخ ظفر محمود، بار سے تیرا کام ختم ہو۔ یہ ہمارے شایان شان ہے، ہمیں اپنے گریبان میں بھی تو جھانکنا چاہیے نا۔ یہ ہاؤ ہو شور، یہ وکالت ایک نفیس پیشہ ہے، نفاست طلب پیشہ ہے۔ ہمارے رویے، ہمارے اطوار، ہمارے قول، ہمارے افعال، ان میں نفاست ٹپکنی چاہیے۔ یہ کوئی ریڑھی ہاکر ایسوسی ایشن یا ٹیکسی موٹر ڈرائیورز یونین کا اجلاس یا جلسہ یا الیکشن تو نہیں ہے۔ ریفلیکٹ ہونا چاہیے ہمارے کنڈکٹ سے علم، عقل، فکر، نفاست، سلیقہ، قانون۔ اگر مجھے اپنے جسم پہ اختیار نہیں ہے تو میں کس انصاف کی عملداری کی اور قانون کی عملداری کی بات کروں؟ یہ ہمارے لیے قابل فکر باتیں ہیں، یہ ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں۔ ہمیں اپنے وقار کو بحال کرنا ہے اور اوپر کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ ہم خود ہی کریں گے، کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا، یہ ہم خود کریں گے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ جب ہم طلبہ سیاست کیا کرتے تھے تو اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن لڑنے کے لیے ایک کوالیفیکیشن ہوتی تھی، بیسک کوالیفیکیشن۔ آپ کو بتاؤں، more than 60% attendance, more than 60% marks in the previous examination, extra curricular activities میں کم از کم 7 prizes، meaning thereby کہ اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات میں وہی حصہ لے سکتا تھا جو بہترین طالب علم ہوتا تھا پہلے۔ اب آپ وکالت کو خود دیکھ لیں اور اپنے لیڈرز کو خود دیکھ لیں۔ بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پروفیشنل لائرز کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان باتوں میں حصہ لے، اور نان پروفیشنل لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، وہ کرتے ہی ہیں۔ تو بار کا بنیادی کلچرل ڈھانچہ اور سٹرکچر ہل کے رہ گیا۔
جو پروفیشنل لائرز ہیں ان پہ یہ بھی واجب ہے کہ وہ کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیں، بار کے معاملات میں دلچسپی لیں، صحت مند دلچسپی لیں، ورنہ پھر آپ دیکھ لیں بار میں تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں نے اپنی علیحدہ علیحدہ گجرات بار، گجر بار، سید بار، امامیہ بار، غلامیہ بار، یہ سارا شروع ہو جائے گا۔ یہ بار تو تقسیم کرنے کا عمل ہے، بار تقسیم نہیں ہونی چاہیے، شعبہ وکالت تقسیم نہیں ہونا چاہیے، وکالت کے آداب میں کوئی جعلی تقسیم نہیں آنے دینی چاہیے۔ ہم سب وکیل ہیں، یہاں سینئر جونیئر حفظ مراتب کے طور پر میرے خلاف ایک 2 سال کا لائسنس لے کے اپیئر ہو سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ ہم سب ایکول فوٹنگز پہ ہیں، یہ ہمارا حفظ مراتب ہے، یہ ہمارے آداب ہیں کہ ہم سینئرز کی عزت کرتے ہیں، جونیئرز سے شفقت کرتے ہیں۔ باقی اس کی کوئی قانونی ویلیو ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس بریف میں 10 سال سے کم وکالت والا نہیں پیش ہو سکتا؟ تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے شعبے، اپنی کمیونٹی کے بارے میں بھی توجہ کرنی چاہیے، اسی کا نام انسانیت ہے۔ شعور کی زندگی بسر کرنی چاہیے، شعور کی زندگی ہی چوائس کی زندگی ہو سکتی ہے، دھکے کی زندگی چوائس کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ جب قانون ریکگنائز کرتا ہے کہ آپ اپنی چوائس کی زندگی گزاریں تو اس حق کو استعمال کرنے کی مہارت بھی آنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ کوشچنس؟ اینی کوشچن؟ جی پلیز۔ سر آپ نے کہا کہ یہ انفارمیشن ہے، نالج نہیں ہے۔ سر تو نالج اور انفارمیشن کو ہم کیسے سر ڈفرینشیٹ کریں گے؟ میں نے ابھی آپ سے اسی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ انفارمیشن پروسیس چاہتی ہے، اس کے پرو اینڈ کون آرگومنٹس آتے ہیں، اور پھر ان آرگومنٹس کے بعد ایک نتیجہ بنتا ہے، اور اس نتیجے کو نالج کہتے ہیں۔ جیسے سائنس میں وہ پہلے ایک ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، ان ایکسپیریمنٹس سے پھر نئے سپوزیشنز کریٹ ہوتے ہیں، اور پھر ایک قانون بنتا ہے۔ بیان ہی انفارمیشن یہ ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، یہ انفارمیشن ہے۔ اب سورج نکلنے کے زندگی پہ اثرات کیا ہیں، یہ آپ باہر نکل کے دیکھیں تو پھر آپ طے کر سکتے ہیں۔ سورج نکلے تو دن ہو جاتا ہے، دن ہو جائے تو لوگ کام کاج کرتے ہیں، یہ نالج ہے۔ تو بیسک انفارمیشن جو ہے اس کو جب تک آپ اپنے دماغ میں پروسیس نہیں کریں گے، ویریفائی، کنفرم، ریکنفرم نہیں کریں گے، وہ آپ کا نالج کا حصہ نہیں بنے گا۔ آپ اس کا ریفرنس ایسے دیں گے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ یوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ اس میں تھوڑا سا ادب کے ساتھ اچھا پہلے یہ بتائیں، گوگل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تھوڑا سا دونوں ہی ہیں۔ انگریزی ہے نا تو اس کے لیے طے شدہ قاعدہ ہے۔ مجھے تو سر بہت عزیز ہے گوگل، اور آپ کے لیے سر یہ ہے، جو سینئرز ہیں سر، نہایت ادب کے ساتھ سر آپ نے بھی گوگل کو سمجھنا ہے تھوڑا سا۔ گوگل ایسے سر جیسے ہمارا رمضان ہے، ہم ان سے کہتے ہیں یار کتاب لے آؤ، اب اس بیچارے نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، وہ لے آتے ہیں آپ کے پاس، آپ جو بھی منگاتے ہو نا وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، اور وہ تھکتا نہیں ہے، جو بھی منگاؤ، اور اس کے پاس اتنی وسیع اس کے پاس کتابیں ہیں نا سر، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ منگواتے کیا، یا آپ نے منگوا لیا اور وہ جو لے آیا ہے آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ تھوڑا سا دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو گوگل کو قصوروار ٹھہرانا کہ جی اس نے غلط چیز دی ہے، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کو خود وہ پروسیس کرنا ہے جو سر کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ انفارمیشن گوگل لایا ہے، اس کو تھوڑا پروسیس کریں، آپ کے کام کا ہے یا نہیں ہے، اور آپ اتنا اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں اور اس اعتماد کے ساتھ آگے پہنچا سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گوگل نے مجھے دیا۔ گوگل جو چیز لاتا ہے یا لاتی ہے اس کو پڑھیں، اس میں ریفرنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ گوگل کے پاس ہماری ججمنٹ بھی پڑھی ہو جو سپریم کورٹ ویب سائٹ پہ دیتی ہے۔ سو گوگل
एक ऐसा रिसोर्स, और आजकल सर सर्च इंजन है, सर्च इंजन है हमारे बाद, उसको सर्च इंजन ही इस्तेमाल करें, रेफरेंस बुक इस्तेमाल न करें। हाँ, और हमारे बात का जो जितने भी है वो तो ये सोच भी नहीं सकते कि बगैर गूगल के कोई चीज़। हम कहेंगे सर इंतजार करेंगे आपका इधर का यार आएगा तो उससे पूछेंगे, इसने बात हमसे सुनी फौरन गूगल पे कर दिया, बता दिया सर ये तो ये है सर। इसको सर्च इंजन के तौर पे इस्तेमाल करें, अल्लामा के तौर पे इस्तेमाल न करें, सर्च इंजन है। सर मैंने एक अक्सर सर स्कूलों पे भी लिखा होता है, हर जगह पे एक हदीस शरीफ लिखी हुई थी, अल इल्म नूर, इल्म जो है वो नूर है सर। और फिर सर 18वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मतलब अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमान। सर तो मेरे ख्याल में सर दुनियावी जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ मालूमात है, इल्म वो है जो आपको अल्लाह तक पहुंचाएगा। ठीक कहते हैं। सर तो बुनियादी क्या तौर सर ये पे सारी मालूमात नहीं हम लोग के बुक्स पढ़ रहे हैं सर, ये भी मालूमात है सर। वो आप दूसरी तरफ चले गए, उसके मुताबिक ये है इल्म जब तक आपके वजूद का हिस्सा नहीं बनता तब तक इल्म नहीं होता, तब तक वो मालूमात ही रहती है। ठीक, जब तक आपके वजूद का हिस्सा नहीं बनता वो दूसरी बात है। मैं कानून की, मैंने पहले ये कहा था कि वकालत एक महारत है, इस महारत की अपडेटिंग के लिए इल्म की ज़रूरत पड़ती है, ये बजाते खुद कोई इल्म नहीं है। जी माशाल्लाह एक अहद है पूरा वकालत का, आज पिछले जितने अरसे 2 डेकेड 3 डेकेड्स का वो नज़र रख के, और अभी जो कि पिछले 1 डेकेड में जो तब्दीलियों की रफ्तार बढ़ी है, इससे आप मेरा ख्याल है इत्तेफाक करेंगे कि पिछले कई दिहाइयों का तब्दीलियाँ और अभी की तब्दीलियाँ एक दिहाई की, वो आप समझते हैं कि चूँकि हमारी बहुत यंग बार है, और इस बार को आपके ख्याल में कितना अरसा और दरकार, आपके तजर्बे की बुनियाद पे मैं चाहूँगा आपको कितना अरसा आपके ख्याल में 5 साल 10 साल आप क्या उसको विजुलाइज करते हैं कि उसको लगेगा कि ये एक जवान बार बन सके, चूँकि अभी तो उसको हम हर बंदा यही कहता है कि चूँकि बहुत बार इब्तदाई। मैं जो अपनी नौजवान नस्ल है ना जी, मैं उससे बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी, बहुत ज़्यादा। 2-3 बातों में इनको हम पे बहुत बड़ी एज हासिल है। उनमें से पहली बात ये है कि ये मेंटली बहुत क्लियर है, हमारी तरह अच्छे होते हुए बुरे और बुरे होते हुए अच्छे नहीं हैं, या अच्छे हैं या बुरे हैं। इनके यहाँ ग्रे एरियाज कम हैं। हमारे ज़माने में अब्बा के सामने अच्छे होते थे और बाकियों के सामने अच्छे नहीं होते थे, दे आर वेरी क्लियर। दूसरी बात ये है कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। अभी गूगल की बात की, ये 1 मिनट में जान सकते हैं। हम अगर किसी मसले में अटकते थे तो पाकिस्तान में लाइब्रेरियां हैं कहाँ, कभी नेशनल सेंटर में, कभी ब्रिटिश सेंटर में, कभी अमेरिकन सेंटर में हम ख्वार हो रहे होते थे। इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी टू नो। तीसरी बात ये है कि हमारे अंदर अभी गुलामी के जरसूमे थे, इनके अंदर कोई गुलामी का जरसूमा नहीं है। ये आज़ाद पाकिस्तान की पहली नस्ल, ये इनके पास एज है जी एज है। तो अगर ये अपने आप को 2 चीज़ों से निजात दें, और ये भी मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, एक ये जो इनको चिल का शौक हो गया, इससे ये जो चिल है ना, इससे अगर ये बच जाएंगे, चिल करते हैं ये नहीं। और दूसरा, इनमें सेल्फ एप्लीकेशन को कॉन्फिडेंस आ जाए। जब भी इंसान खुद को अप्लाई करता है, नतीजा कभी मनफी नहीं होता, जो याद रखें। सेल्फ एप्लीकेशन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, 2 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ एप्लीकेशन। तो बड़े रब से एक चीज़ ऐड कर आपकी बात पे, तो रूमी ने कहा था कि व्हेन यू सी डार्कनेस अराउंड यू लुक अगेन, मे बी यू आर द लाइट। ये मैसेज कन्वे करने की जरूरत है कि हम ही लाइट हैं। जी हम लाइट, डार्कनेस है लेकिन हम ही लाइट है। जी हम ही लाइट। बस मेरा ख्याल है ये मैसेज आगे चलता जाए तो बात बढ़ती जाएगी। बहुत बड़ी बात। मेरे ख्याल में कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आखिर में हम सर तस्वीर लेते हैं, आप और हैदर, आप और ख़वातीन सामने बैठ जाएं, पीछे बैठ जाते हैं। 1-2 जो हमारे मुजाहिद लोग हैं वो
تصویر لیتے ہیں کیونکہ تصویر میں آتے نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ.